الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معزز اسلامی و دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کی خاطر بہت سے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی صرف اور صرف میری عبادت کریں، عبادت میں مجھے ایک جانے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں پر عقل مند مومنوں کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ عقل والے کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، اور پہلوؤں کے بل یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کو اور ایسے ایمان والوں کو عقل والا بتلایا ہے. عقل والے وہ نہیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر جائیں، پوری دنیا پر چھا جائیں، لیکن ان کے اندر اللہ کی معرفت نہ ہو، شریعت کی سمجھ نہ ہو، قرآن نہ جانتے ہوں، قرآن پر ایمان نہ لاتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے عقل مند نہیں کہا ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو خواہ کتنا ہی عقل مند معلوم ہو. اللہ نے کہا کہ اولو الالباب، عقل والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور بستروں پر جب لیٹے ہوتے ہیں، پہلوؤں کے بل بھی وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ الحاد کی طرف نہیں جاتے ہیں. آج دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے یہاں الحاد اپنے پیر پسار رہا ہے. الحاد کہ یہ دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی اور ابھی بھی اس دنیا کو نعوذ باللہ چلانے والا کوئی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن و سنت پر ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینا چاہیے. تو قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کو کئی طرح سے ثابت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بے کنار آسمان، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کا آسمان تم دیکھتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، تو کون ہے جو ان پرندوں کو آسمان میں روک کر رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا ہے. اتنے عظیم پہاڑ، جب دنیا میں ایک سوئی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی خالق. تو یہ دنیا
یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر اور دنیا کے اندر کی جو آرائش و زیبائش ہے، کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی؟ یقیناً عقل اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے بغیر خالق کے، نہیں وجود میں آ سکتی۔ ایک شخص سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ اللہ کے نبی کے دور کی بات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کا جو فضلہ ہوتا ہے، اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے، وہ اگر کہیں پڑی ہوتی ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ یعنی وہ حقیر سی چیز، اونٹ کا جو فضلہ ہے، وہ جب خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، اونٹ اس کو وجود میں لانے والا ہے، تو ایک حقیر سا جب فضلہ وجود میں خود بخود نہیں آ سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی؟ اس کو پیدا کرنے والا یقیناً کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے یہاں الحاد کا شائبہ تک نہیں ہوتا، بلکہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ عظیم کائنات، اتنی حسین کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے لفظوں میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد وہ کیا ہے کہ تمام جن و انس یہ میری صرف اور صرف میری عبادت کریں، میری پرستش کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس میں کہتا ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو۔ لما یحیی اذا دعاکم لما یحییکم، کب لبیک کہا کرو؟ جب وہ تمہیں بلائیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہو، اس چیز کی طرف اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو۔ کتنی عظیم آیت ہے، آپ دیکھیں مفسرین نے اس کے مفہوم کو بیان کرنے میں بہت وسعت سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی بات کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، جو تمہیں زندگی دینے والی ہو۔ مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو بھی اوامر و نواہی ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جو بھی اوامر ہیں، اوامر کا مطلب اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان کی طرف اللہ رب العالمین بلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تمہیں لبیک کہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جنہیں کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں
جو تمہارے لیے حیات بخش ہیں، تمہیں زندگی دیتی ہیں. اور وہ زندگی کیا ہے کہ اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت کی خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں سرمدی نعمتیں عطا فرمائے گا. اس زندگی میں مزہ لیا تو کیا مزہ لیا؟ اصل مزہ آخرت کی زندگی کا ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے. اس زندگی کے بعد تو موت ہے، لیکن اس زندگی کے بعد کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اس زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو، اگر تم آخرت بھلی چاہتے ہو کہ وہاں پر اللہ رب العالمین تم کو اچھی زندگی عطا کرے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالی بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کے بھی کئی ایک مطلب ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دل یہ کیا کام کرتا ہے. دل کے حقیقت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ اے لوگوں غور سے سنو کہ ہر انسان کے جسم میں ایک خون کا لتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح کام کرتا ہے. ہاتھ ہمارا کہیں غلط جگہ پر جاتا ہے تو اس میں دل کا کردار ہوتا ہے. دل میں خیال آتا ہے، پھر ہاتھ اس کو انجام دیتا ہے. ہاتھ اگر کوئی صحیح کام انجام دیتا ہے تو پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر ہاتھ اس کام کو انجام دیتا ہے. پیر اگر صحیح کی طرف چل کے جاتا ہے تو پہلے دل میں خیال آتا ہے، اس کے بعد پیر اپنے قدم اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ دل صحیح رہتا ہے، وہ خون کا لتھڑا اگر صحیح رہتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا بدن صحیح کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خون کا لتھڑا اگر خراب ہو جائے، اس میں فساد آ جائے، اس میں برے خیال آنے لگیں، اس میں کفر آ جائے، اس میں الحاد آ جائے، اس میں اللہ کی معرفت نہ ہو، اس میں شرک ہو، بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسد الجسد کلہ، تو سمجھ لو کہ پورا جسم آپ کا بیکار ہے. دل بیکار ہے تو پورا جسم آپ کا بیکار ہے. اور دل کا معاملہ بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. ہمارے سلف بڑا ڈرا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ دل کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ نیت بدلتی رہتی ہے، الٹتی پلٹتی رہتی ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے تو لاؤ اور لمبی نماز پڑھیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ لے. آ سکتا ہے ایسا خیال. اس لیے سلف صالحین دل کے تعلق سے بڑے خائف رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے. اور قلب اس کا نام ہے، اور عربی میں قلبا یقلب قلبا کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. قلب دل کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر خیالات موجیں مارتے ہیں، الگ الگ خیال آتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں. تو دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، اے لوگوں غور سے سن لو کہ وہ چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ خون کا لتھڑا جس کو صحیح ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کے کئی ایک مطلب ہے. ایک مطلب تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہوتے ہیں، انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں، یہ رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. یقلبها حیث شاء، اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو
اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنی عبادت اپنی اطاعت کی طرف پلٹ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے دل کی موت، یعنی انسان کی موت سمجھو دل کی موت ہے، انسان مر گیا اس کا دل مر گیا۔ اللہ رب العالمین کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک تمہارا دل کام کر رہا ہے، یعنی جب تک تم مرے نہیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہہ لو، ورنہ جب اللہ رب العالمین حائل ہو جائے گا انسان اور اس کو دل کے درمیان، یعنی انہیں موت دے دے گا اور دل کام کرنا بند کر دیں گے، تب تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اس سے پہلے تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہہ لو، اوامر و نواہی کو سمجھ لو اور ان پر عمل کر لو۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لو کہ تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس آزمائش سے بچو کہ جو آزمائش تم میں سے صرف اور صرف ظالموں کو نہیں لاحق ہوگی، وہ آزمائش ایمان والوں کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ ظلم کرنے والے تو اس میں گرفتار ہوں گے ہی، ایمان والے میں بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر گناہ کر کے یا کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ انجام جو اچھا ہوگا وہ متقیوں کا اچھا ہوگا، پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کرنی چاہیے۔ ترجیحات کا مطلب کہ کن کاموں کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے اور کن کاموں کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے، اور کون سے کام ہیں جو لغو ہیں، برے ہیں، جن کو ہمیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لہذا ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنی چاہیے۔ تو ہماری ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح کیا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا ہے، سب سے پہلے اس کی معرفت، اللہ رب العالمین پر سچا ایمان، اللہ رب العالمین کی توحید کو ٹھیک سے ماننا، یہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے شرک سے بیزاری، شرک سے دور رہیں، شرک کا شائبہ تک نہ ہو ہماری زندگی میں، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حقوق کی ادائیگی، چاہے والدین کے حقوق ہوں، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے رشتہ داروں کے حقوق ہوں، چاہے ہماری خالاؤں کے حقوق ہوں، ہماری دادیوں کے حقوق ہوں، داداؤں کے حقوق ہوں، یہ سب حقوق ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں ہو کہ ہمیں ان کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں معاملات، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، معاملات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تجارت وغیرہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کس انداز سے تجارت کرنی ہے، مارکیٹ میں ہمیں ایک بزنس مین کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ایک مومن کے ترازو میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لہذا حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہمارے دین پر نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ضروری ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔
اور پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کتنی باتیں ہماری شریعت نے بیان کی ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے. اسی طرح روزانہ کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں ہماری ترجیحات میں ہوں، ہماری ترجیحات میں ہو. اور ایمان کے بعد، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ہم یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب سے اہم جو اسلام کا رکن ہے، جس پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، وہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. لہذا نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں کہ وقت بے وقت جب چاہا پڑھ لیا اور جتنی رکعتیں پڑھ لیا، نہیں، بلکہ سنن واجبات کا خیال کرتے ہوئے ان کے اوقات پر نماز کی ادائیگی کرنا، یہ ہماری زندگی کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ تو ترجیحات ہیں جن کو ہم برتیں، اپنی زندگی میں لائیں. اور وہ کون سے کام ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ نے کہا جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لغو بات سے دور رہتے ہیں، فضول بات سے دور رہتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے، ان کو اپنی ترجیحات میں نہ لائے، ان کو بہت پیچھے چھوڑ دے. اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا سورۃ المدثر کے اندر کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں داخل کر دیا؟ تو سب سے پہلا ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلا جواب ہوگا. آپ سمجھ لیں کہ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے. اور اگر کوئی دنیا کے اندر مسلمان ایسا ہے جو تحاولن سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا رہتا ہے، اسے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، مفسرین نے ایسے شخص کو بھی اسی زمرے میں رکھا ہے. بڑا سخت معاملہ ہے. سب سے پہلے جواب ہوگا تم جہنم میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. اس کے بعد دوسرا جواب ہوگا ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہیں کہیں پر کہ ایک غریب، ایک مسکین، ایک یتیم، ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے بھوکا ہے، اگر ہم دیتے تو وہ کھا لیتا، لیکن ہم نہیں دے رہے ہیں اسے، جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں پا رہا ہے. اس میں فرض زکات بھی آ جاتی ہے کہ ہم فرض زکات کی ادائیگی نہیں کرتے تھے. ہمارا غریب تھا لیکن ہم زکات سے اس کی مدد نہیں کرتے تھے. ہمارا فلاں قریبی تھا، اس کو ہم کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے. وہاں پہ بندہ اعتراف کرے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تم پھر چاہو گے کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں خوب خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن پھر اللہ رب العالمین تم کو مہلت نہیں دے گا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اس کے بعد بندہ کہے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول کام کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے. یہ ہمارا محل استدلال ہے. فضول کام کرنے والوں کے ساتھ ہم مشغول رہا کرتے تھے، فضول کام کیا کرتے تھے. فضول کام کرنا، بعض فضول کام ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. یہ سب ہماری ترجیحات میں نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیے نیا سال شروع ہوا، بلا وجہ کا دیکھیے کتنا ہنگامہ ہو ہلہ. اس میں ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہیں، اسٹیٹس ڈالنے لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک مومن کا وطیرہ نہیں ہوتا، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا.
جس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا, دن گزرنے پر خوشی نہیں منائی, سال گزرنے پر خوشی نہیں منائی, بلکہ اپنا محاسبہ کیا کہ ہم نے ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا, وہ کامیاب ہے. اور ایک سال جو شخص اپنی زندگی کے 50 سال اس دنیا میں لے کر آیا تھا, ایک سال گزرنے کے بعد وہ 49 سال کا بچا. ایک سال وہ اپنی موت سے قریب ہو گیا اور اس پر وہ خوشی منا رہا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر کسی کو مبارکباد دینی ہے تو اس طرح سے دی جائے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک سال اپنی قبر سے قریب ہو گئے. اس طرح سے مبارکباد دی جائے, تب دیکھیں پھر سامنے سے کیا جواب آئے گا. یہ تو مجھے بد دعا دے رہا ہے, حالانکہ یہ حقیقت ہے. ایک سال گزرا زندگی کا, ایک سال انسان اپنی موت سے قریب ہوا اور ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا. ہم محاسبہ کرنے کے بعد ہم پٹاخے چھوڑیں اور مبارکباد دیں, ایسا نہ تو ہجری سال کے تعلق سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ آیا ہو تو صحابہ کرام نے مبارکبادیں دی ہو, نہ تو اس کے تعلق سے کچھ ثابت ہے. لہذا اس تعلق سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. لغو کام ہے, فضول کام ہے, جس کے کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں, ہم غیروں کی نقالی کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں. اور بہت سے لغو کام ہیں جن کو گنائیں تو کافی وقت درکار ہوگا. ایک لغو کام آپ دیکھیے, شادی بیاہ کے موقع پر شادی میں جو چیزیں ضروری ہیں ہماری شریعت نے ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر 2 گواہ ہو, ولی ہو, اور اسی طرح سے نکاح پڑھا دیا جائے, مہر ہو, اور اس کے بعد لڑکا ولیمہ کر دے. یہ ہماری شادی میں ترجیحات ہونی چاہیے, تو یہ کام ہم کریں. اسی لیے آپ دیکھیے ہماری شریعت نے جو کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم سے ہو سکے, تمہیں صحیح لگے تو تم 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو, اللہ نے کہا. اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر ایک کرو. بعض جگہیں ایسی آتی ہیں جو شادی کے مقاصد ہیں, آپ دیکھیں وہاں پر دوسری شادی ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک شادی سے شادی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. جو شادی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی خواہش جو پوری ہوتی ہے شادی سے. کبھی کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں ایک بیوی کے ساتھ کہ انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے, وہاں پہ اشد ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں بڑا رجحان ہے اس کا, اور ہماری شریعت نے بھی بالکل اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر دوسری شادی کا نام لے لیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے منہ پر تماچا اور جھاپڑ مار دیا ہے اور پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے, اتنا برا مانا جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے 2-2, 3-3, 4-4 کا پہلے ذکر کیا ہے, ایک کا بعد میں ذکر کیا ہے کہ اگر طاقت نہ ہو تب ایک کرو, اور یہ ضرورت ہے. لیکن آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک شادی ہی میں انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو دوسری شادی کیا سوچے گا. اتنا مشکل ہم نے شادی کو بنا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ شادی طے ہوئی اس سے پہلے 4-5 بار لڑکی والے لڑکی کے یہاں جاتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے یہاں آتے ہیں. کتنا خرچ اس میں ہو جاتا ہے. یہ فضولیات میں ہے, یہ لغو کام ہے, اس کو ہٹانا چاہیے. شادی کے پہلے کی جو ناجائز رسمیں ان کو ہٹانا چاہیے. اس سے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمان بھائیوں کے یہاں کہ شادی کی تاریخ سے 3 دن پہلے ڈی جے بجتا ہے اور ولیمے کے 1 دن بعد تک ڈی جے بجتا رہتا ہے. مسلمان ہیں, ہم نے خود سنا ہے, مسلمان گھرانوں سے گانے کی آواز آ رہی ہے, ڈی جے کی آواز آ رہی ہے شادی سے 3 دن پہلے اور شادی کے 3 دن بعد تک آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ بتائیے ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے؟ یہ لغو کام ہے کہ جس کا اعتراف بندہ کرے گا آخرت میں کہ اللہ ہم لغو کام میں مشغول رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ بہت سے مقاصد ہیں, وہیں ایک اہم مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعثت کا ایک مقصد میری یہ ہے کہ میں دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو ہٹا دوں, مٹا دوں. اور ایک صحابی کا قول ہے ان الغنا ينبت النفاق في القلب, کہ یہ گانا جو ہے میوزک, بغیر میوزک کے گیت ہے, کوئی نعت ہے, حمد ہے, وہ تو جائز ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے, شعر ہے. لیکن یہ جو باجا بجتا ہے اور جو میوزک بجتی ہے یہ انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو بھائی ہمارے ہیڈ فون ایئر فون ہر وقت لگائے رہتے ہیں
اور گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں, رات میں سوتے ہیں تو گانے سن کر, اور صبح اٹھتے ہیں تو گانے سنتے ہیں, اور پھر دن بھر وہ گانے سنتے رہتے ہیں, وہ دین کی تمام باتوں سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں. وہ بمشکل جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور سال میں عیدین پڑھ لیتے ہیں. یہ عالم ہے ان کا, کیونکہ یہ جو گانا بجانا ہے, میوزک, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انسان کے دل و دماغ میں یہ نفاق پیدا کرتی ہے. اور یہ گانا بجانا, صوتی آلودگی آپ دیکھیں کہ یہ ڈی جے اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ جانے کیسے لوگ اس کے منہ پر کھڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں. بغل سے گزر جاتا ہے تو دل ہل جاتا ہے, دل ہل جاتا ہے. آپ سوچیں کہ کتنا برا اثر یہ ہمارے دل و دماغ پر ڈال رہا ہے. گانا بجانا اور یہ ڈی جے بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن بعض مسلمان ہمارے ان سب کاموں میں مبتلا ہیں. انہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. رجب کے مہینے کی جو بھی بدعات ہیں ان کو بھی ترک کرنے کی ضرورت ہے. ان کا ذکر پچھلے خطبے میں آ چکا ہے, اور بھی انشاءاللہ آتا رہے گا. یہ بدعت یہ بہت بڑا لغو کام ہے, اس کی پرسش ہوگی, پکڑ ہوگی. اللہ رب العالمین کے یہاں یہ سارے کام ہمیں بالکل ترک کر دینے چاہیے, اور جو کام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ترجیحات میں ان کو لانا چاہیے, ان کو کرنا چاہیے. یہی ترجیحات ایسی ہیں جو حیات بخش ہوں گی, آخرت میں ابدی نعمت کا سبب ہوں گی, اور آخرت میں کبھی نہ مرنے والی جو زندگی ہوگی اس کے لیے بہتری کا سبب ہوں گی. اس لیے ہم ترجیحات پر غور کریں, اور جو بھی لغو کام ہے, فضول کام ہے جو ہماری زندگی میں آ گئے ہیں, انہیں ہمیں ترک کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق, ان کے طریقے کے مطابق ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو گزارش سے رہ گئے ہیں, یا اللہ ان بھائیوں کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اس سخت سردی کے موسم میں ہمارے بچوں پر رحم فرما, ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما. اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.